أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی عقیدت و محبت سے قرآن کریم کی اس دور کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ التوبہ چکے ہم آج انشاءاللہ شروع کریں گے اور یہ کچھ ہم پوائنٹس کے ساتھ ہی اس کا مطالعہ کریں گے. پوائنٹس پہلے دے دو. نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ آیات دیکھیں گے نا ابھی آخر کر ہم پوائنٹس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج کی ہماری 3 صورتیں ہیں، سورۃ التوبہ، سورہ یونس اور سورہ ہود، ان تینوں کی پوائنٹس انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے. سورہ توبہ کا تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں، پھر اسے ہم مکمل شروع کریں گے. سورہ توبہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے. اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ آخر سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکی ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر جو صورت ہے سورہ توبہ یہ مدنیہ ہے. اس میں 16 رکوع ہیں اور 129 آیات ہیں. اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں. ان میں سے مشہور 2 نام ہیں. ایک توبہ ہے، اس صورت میں جو کہ کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام برات ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے بری ذمہ ہونا. تو اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ البرات بھی کہا جاتا ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم بھی نہیں فرمایا تھا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ امان ہے، اور جو سورہ توبہ ہے یہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی اس میں جہاد کا اور توبہ کا اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. تو بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے، اور یہ چونکہ اس میں تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کا حکم ہے تو اس لیے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ نازل ہوئی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق جو ہے وہ سورہ ہود، سورہ برات یعنی سورہ توبہ، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو کبھی یاد نہیں کر سکتا. یہ منافق کی علامت بتائی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تم خود سورہ برات سیکھو، یعنی مردوں کو فرمایا کہ تم خود سورہ برات یعنی سورہ توبہ سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو. اچھا، اب چونکہ ہم سورہ توبہ کی کا تعارف پڑھ رہے ہیں تو اب ہم تعارف میں ہی اس کے کچھ مضامین بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں اور کن چیزوں کا زیادہ تفصیل ذکر ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں. تقریباً سورہ توبہ میں مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کے احکام ہے، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا. تو غزوہ تبوک کی ایک بات بتائی گئی ہے کہ جو اس غزوہ میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ سب منافقین تھے، اور جن
جنہوں نے جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ مومن اور مسلمان تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مضامین جو ہیں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہے تو ان مشرکین کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس چیز کا رد فرمایا کہ تم مسلمانوں سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اس میں غزوہ حنین کا بھی واقعہ ذکر کیا گیا اور یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے کہ یہ جو بھی حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقائد ہیں وہ غلط ہے۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی غار ثور میں جو ہونے والی گفتگو ہے وہ بھی سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ آج ہیں، وہ کون کون سے ہیں، کس کس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ سورہ توبہ میں مسجد زرار کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی، یہ تین نام یاد رکھیے، یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور خاص طور پر جو سورہ توبہ میں جن کی توبہ کا ذکر ہے وہ یہی تین صحابہ کرام ہے، ہلال بن امیہ، حضرت کعب بن مالک اور حضرت مرارہ بن ربی۔ جی یہ تین صحابہ کرام تھے جو غزوہ سے پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کے باعث، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوال سے جو ہے وہ آگاہ فرمایا کہ یہ مسلمان سچے ہیں لیکن بس سستی کر گئے اور اس غزوہ میں پیچھے رہ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں فرمائی یہ تین صحابہ سے، اور تمام مسلمانوں کو بھی بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے سچی توبہ کی اور بہت روئے اور بہت زیادہ توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی تمام جتنی بھی غلطی تھی وہ سب کی سب معاف ہو گئی۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اسی صورت میں آتا ہے، یعنی سورہ توبہ میں تقریباً 16 بار، اور اس کے بعد جو سورۃ البقرہ ہے اس میں تقریباً 13 بار توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی توبہ کا لفظ آیا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو پوائنٹ کے ساتھ میں آیات بتاتی جاؤں گی اور آپ آیت کے مطابق دیکھتے جائیے گا۔ سب سے پہلی آیت ہے کہ جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا اب ان سے معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا، اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنا مستقبل تم سوچ لو، اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو تمہارے لیے یہاں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 میں تقویٰ کی ایک علامت ذکر ہے کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے، اپنے وعدے کو پورا کرے۔ جب حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب یہ گزر جائیں تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت ختم ہو جائے گی، اس کا بھی ذکر ہے۔ یاد رکھیے توبہ اسی وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے۔ زبانی توبہ کو عمل کے ساتھ ثابت کرنا یہ لازم ہوتا ہے، یعنی آپ زبان سے کہیں کہ میں نے توبہ کر لی، تو اگر آپ اس کا اقرار نہیں کریں گے تو وہ آپ کی توبہ پوری نہیں ہوگی جب تک آپ اسے عملی طور پر نہیں کریں گے۔ اور اسی آیت میں نماز کے
ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ارکان خمسہ میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ فقراء کا حق ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے کمزور لوگوں کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ تو کمزور لوگوں کا حق جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو انہیں نماز اور زکوٰۃ کی شرط پر امان ملی ہے۔ آیت نمبر 18 میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی آبادی کا ذکر فرمایا ہے کہ مسجدوں کی آبادی بھی تبھی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، یعنی مسجدوں میں نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دے دینا کافی نہیں ہوتا، یعنی کچھ لوگوں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم تو مسجد میں اتنا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم جناب جو ہے وہ اسی طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد میں آ کر صرف صفائی کر دینا یا خوشبو لگا دینا یا اس طرح کے کام کر دینا صرف یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ مسجدوں کی آبادی کن چیزوں سے ہوتی ہے کہ آپ نماز ادا کریں، وہاں تعلیم کے حلقے قائم کریں۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر یعنی مسجد کو آباد کریں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم جس طرح اپنے گھروں کے بارے میں یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما، تو اللہ تعالیٰ کے گھر آباد کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کے گھر جو ہے وہ نمازیوں سے آباد ہوتے ہیں اور ذکر کے اور علم کے حلقوں سے آباد ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف بعض اوقات یعنی اس میں مالی طور پر اپنا حصہ ڈال کے یہ کہہ دینا کہ میں مسجد کی آباد ہونے میں کافی حصہ دار ہوں، تو یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کر دی اس آیت میں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خاص چیز بھی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسجد آباد کرنے کے راستے میں طرح طرح کے خوف بھی آتے ہیں، لوگوں سے بعض اوقات بڑی لڑائیاں کرنی پڑتی ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص طور پر جو مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کا خوف نہیں کرتے۔ اچھا، آیت نمبر 19 میں آپ دیکھیں نا کہ پانی پلانے کا وہ جو کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا نا اس وقت کہ کعبۃ اللہ میں ہم پانی پلاتے ہیں قریش والے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کی پر ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں سخت محنت کرنا، یہ پانی پلانے سے بھی بڑا کام ہے۔ یعنی صرف پانی پلا کر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے بھی آگے جو ایمان کی ترقی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان لانا ہے۔ لیکن ان میں سے افضل ترین جو عمل ہے وہ بے شک کے پانی پلانا ہے، لیکن اس سے بھی افضل عمل ایمان لا کر اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور ابھی آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، یعنی جب فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور حنین کی طرف گئے، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھی کہ وہاں مسلمانوں پر یعنی وہ جو حنین کے لوگ ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حنین میں 2 قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف۔ حوازن اور ثقیف جو ہیں یہ 2 قبیلے حنین میں رہتے تھے، اور یہ دونوں قبیلے جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ جنگجو تھے اور تیر اندازی میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ تو انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور وہ پوری طرح مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ جنگ کا سامان ہے، اتنا اسلحہ ہے اور اتنی فوج ہے کہ آج ہمیں
چیز ہرا نہیں سکتی. اور وہاں پر ان کے دلوں میں بڑی کثرت آ گئی, بڑا فخر آ گیا, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا, انہوں نے اپنی کثرت پر ناز کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ ناز کرنا پسند نہیں آیا, کیونکہ وہ بہت زیادہ اترا رہے تھے, خوش تھے اس بات پر کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کثرت سے نوازا ہے, لیکن وہ کثرت پر فخر کر رہے تھے. اللہ رب العزت کو یہ فخر پسند نہیں آیا, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا معاملہ اس کے برعکس کر دیا, یعنی کہ وہ سارے کی سارے جو جنگ تھی اس کی صورتحال الٹ ہو گئی, کہ وہ جو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ تھے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ غالب آ گئے, اور سارے کے سارے مسلمان جو ہے وہ بھاگ نکلے, اور اس میں 2009 مسلم بھی تھے, اور وہ سب کے سب اس جنگ سے, میدان جنگ سے بھاگ گئے. بھگدڑ مچ گئی, حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر قائم رہے, اور آپ ایک بہادر پہاڑ کی طرح ان کفار کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ مہاجرین اور انصار کو آواز دیجئے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگیں. جب مہاجرین اور انصار کو آواز دی گئی تو سب کے سب واپس پلٹ آئے, اور جب واپس تشریف لائے تو بہت زیادہ بہادری کے ساتھ انہوں نے حوازن اور ثقیف کا دوبارہ مقابلہ کیا. تو اللہ رب العزت نے تب ان کو پھر فتح عطا فرمائی. یہ غزوہ حنین کا واقعہ جس میں مسلمانوں کو صرف یہ بتایا گیا کہ کبھی بھی آپ اپنے مال اور وسائل کی کثرت پر مت فخر کریں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں. آیت نمبر 26 میں جو بھی آیت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ حنین میں مسلمانوں کو کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا. یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا تھا. حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے, اور ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا, جیسے ہم سب جانتے ہیں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیدی بھی واپس کر دیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے. یہ سرکار کا ایک حسن سلوک تھا کہ آپ اگر یاد کرتے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو سرکار کبھی بھی انہیں معاف نہیں فرماتے, لیکن آپ نے پھر بھی ان کے قیدی ان کو واپس کر دیے اور ان کو معاف کر دیا. تو کثرت سے طائف کے لوگ مسلمان ہوئے. یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, اور آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں ان سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج آپ کو مکہ فتح کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا کی ہے, آپ جس سے چاہے بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی آگے جا کر مسلمان ہو جائے, تو اس کے بعد یہ لوگ بڑی کثیر تعداد میں مسلمان بھی ہوئے, اور پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم بھی ہوئے تھے. اور بہت سے لوگ ایسے نکلے تھے جو مسلمانوں کی دنیاوی کامیابی کا ذریعہ بنے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے ان کو معافی عطا فرما دی. یہ سارا غزوہ حنین کا ذکر ہے. آیت نمبر 38 پر آ جائیے. آیت نمبر 38 میں اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے. یہ 600 میل دور سخت گرمیوں کے موسم تھا, کھجوروں کے باغ پکے ہوئے تھے, اور سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں نکلنے کی دعوت دی, اور یہ فرض درجے میں حکم تھا کہ سب نکلیں, لیکن سب کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا. سخت گرمی کے دن تھے اور فصلیں بھی پکی ہوئی تھی. لوگوں نے آرام کو پسند کیا بجائے اس کے کہ وہ اس غزوہ میں شامل ہو. آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے. یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف اس آیت میں بتایا گیا ہے. یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے, کیونکہ آخرت کی راحت جو ہے وہ دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. تو بتایا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا کو مقدم رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور غزوہ تبوک میں کچھ مسلمانوں سے یہ عمل سرزد ہو گیا کہ انہوں نے اپنے آرام کو پسند کیا, اور وہ سخت
سخت گرمی کے دنوں میں انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، اور وہ سارے کے سارے، اس میں خاص طور پر جو منافقین ہیں ان کا رویہ سامنے آیا، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، وہ دلی طور پر ابھی کفر میں تھے۔ تو جب انہیں غزوہ کے لیے حکم دیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی سخت گرمی میں اور اتنی دور کا سفر، صحراؤں میں، پیاس میں، بھوک میں، شدت میں، کہاں ہم اتنا سفر کریں گے؟ اور پھر بھی منافق، ایمان تو تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ جذبہ اور جنون میں آگے بڑھتے، تو لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا اور وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے۔ لیکن یہ 3 صحابہ جن کا آغاز میں نے نام لکھا ہے، یہ صرف اور صرف سستی کے باعث رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کہ بھئی آج ہم فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کل ہو جائیں گے، پرسوں ہو جائیں گے، وہ پھر فوج بہت آگے نکل گئی اور یہ پیچھے رہ گئے۔ جب واپسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا منافقین کی طرح، انہوں نے سچ بولا کہ سرکار ہم اپنی سستی کے باعث پیچھے رہ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور تمام مسلمانوں کو ان سے ناراضگی کا اظہار کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو آپ دیکھیں گے چونکہ گرمی اور مشقت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی مشقت ہے یہ تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن جو اس مشقت کے بعد تمہیں اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے وہ بہت مستقل ہے اور بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے رمضان کے دن جو ہوتے ہیں وہ مشقت والے ہوتے ہیں کہ اللہ کی خاطر کھانا، نیند، آرام سب کچھ قربان ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کا بدلہ کیا دیا ہے، یعنی روزے کا بدلہ فرمایا، جزا کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں روزے کی جزا تو خود اللہ کی ذات ہے، کسی اور عمل کی جزا یعنی ثواب ہوتا ہے، نیکیاں ہوتی ہیں، جنت ہوتی ہے، مگر روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی جزا خود ذات خدا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں انسان کو مشقت برداشت کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں، آرام میں۔ اب مشقت کیا، ہمارے یہ دن اور سخت ہو گئے نا کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں، بلکہ قرآن پاک بھی بہت زیادہ مشقت سے بیٹھ کر صرف سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ کے ارشاد میں فرماتے ہیں جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، یعنی جس نے صرف اس لیے روزہ نہ رکھا کہ میں دنیا میں مجھے تو بھوک لگ جائے گی، میں کیا کروں گا، مجھے مشقت کرنی پڑے گی، مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، بس تم باقی رہنے والی آخرت پر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جو باقی رہنے والی آخرت ہے اس پر دنیا کا نقصان ہونے دو تو تمہارا ہوتا ہے۔ دنیا سے مکمل طور پر ہمیں کنارہ کش ہونے کا نہیں حکم دیا کبھی بھی اسلام نے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ہماری دنیا بھی، ہماری دین بھی، لیکن جب کمپرومائز کی باری آتی ہے تو ہم دین پر زیادہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کمپرومائز کی باری آئے تو تب تمہیں دین پر نہیں کرنا بلکہ دنیا پر کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ فانی ہے، اور وہ جس پر تم جسے مقدم رکھو گے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 40 جو آگے 40 چل رہی ہے اسی کو دیکھیں۔ مدینہ میں مشکل ترین حالات تھے، جنگ تبوک جو ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اچھا اب یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کفار نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کریں جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور دوسرا کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس وقت نہیں نکلو گے اور روم والوں کے مقابلے میں سرکار کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تو آپ کی مدد تب بھی فرمائی تھی جب پورے کفر والے جو ہیں وہ ایک طرف کھڑے تھے اور وہاں غار میں صرف 2 تھے، اور وہ دوسرا کون تھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، یعنی دشمن سر پر پہنچا ہوا ہے اور اللہ پر اتنا توکل کہ فکر نہیں، غم نہیں، فرمایا کوئی فکر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو تسلی دے رہے تھے کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق انسان تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. تو اس آیت میں جو ذکر کیا گیا نا اس وقت دونوں تھے اور کیا کون کہہ رہا تھا کہ آپ صبر رکھیں، تسلی رکھیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو یہاں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یعنی ایک دوسرے کو تم صبر اور حق کی تلقین کرتے رہا کرو. سورۃ العصر کی کیا آیت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ رسول نے یہی درس دی ہے جو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو دے رہے کہ آپ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہا کرو. ہر لیول پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں یا علماء دین ہیں یا ہم سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی معاملے میں ان کو بھی تلقین کی، تاکید کی اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کسی عالم دین کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہر وقت خود قرآن پڑھتا رہتا ہے، اسے ہماری تاکید کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ پریشانی کے وقت اس عالم دین کو بھی آپ کی حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہمارا کوئی بڑا پریشان ہے تو ہم اسے حوصلہ اس بات سے نہیں دے رہے ہوتے کہ یہ تو خود سارا ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو سرکار کا طرز عمل تھا وہ بتا رہا تھا کہ صدیق اکبر کا خود ایمان بہت بڑا ہے لیکن اس وقت ان کو حوصلے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ فرما رہے تھے کہ حوصلہ رکھو کہ ہم دونوں کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا اللہ ہے. تو یہاں اس آیت پر عمل کی تاکید ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کتنا بھی بڑا بندہ ہوگا لیکن جب اس پر غم ہو، پریشانی ہو تو تاکید، اسے حوصلہ دینا، اس کو کسی اچھی بات کی طرف رغبت دلانا، اس کو قرآنی آیت پڑھ کر سنانا، یہ سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر بڑے بڑے احسانات تھے جن کا ذکر اس آیت میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے نا، آخری ایام میں تھے، مرض میں مبتلا ہو گئے، تو سرکار بڑی تشریف لایا، آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی اور بیمار تھے اور طبیعت ناساز تھی. تو آپ ممبر پر بیٹھے اس حالت میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنا مال خرچ کیا ہو. یعنی آپ نے یہ تعریف فرمائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں نے کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن چونکہ اسلام کی دوستی بہت اچھی ہے اس لیے وہ اسلامی طریقے سے تو پہلے ہی میرے دوست ہیں. تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. جب بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد نبوی کی ساری کھڑکیاں جو میرے حجرے کی طرف کھلتی ہیں ان سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے. اور الحمدللہ کہ یہ آپ کے صنعت کا اعزاز تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا ہے اتنا کسی کے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. بعض اوقات یعنی جس طرح سرکار اس وقت ان مراحل میں تھے کہ آپ کو سپورٹ کی ضرورت تھی تاکہ آپ کو دین کا بہت بڑا کام کر سکیں، تو اس وقت مالی سپورٹ جو تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی. جب سرکار نے ممبر پر یہ الفاظ کہے تو یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، اللہ نے تو مجھے آپ کی ذات سے فائدہ پہنچایا، یعنی آپ، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ دیا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے کہ آپ اسلام لے کر آئے ہیں، آپ قرآن لے کر آئے ہیں، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا ہے. تو جتنا فائدہ مجھے آپ سے ہوا ہے شاید میرے مال سے اتنا آپ کو فائدہ نہیں ہوا. تو وارث سور میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھی تھے، ہجرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، حتیٰ کہ مدینہ میں بھی ہر وقت وہ سرکار کے ساتھ رہتے. میدان بدر میں بھی، میدان احد میں بھی، غزوہ تبوک میں بھی، ہر غزوہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی تھے.
حتیٰ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اعزاز یہ ہے کہ اب وہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی روزہ رسول پر آج بھی اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھی ہیں. الحمدللہ. تو یہ جو آیات ہیں یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی شان ہے. اور پھر یہاں اللہ پاک نے ایک لفظ فرمایا لا تحزن, غم نہ کرو. یعنی غم جو ہوتا ہے نا کہ انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن, غم نہیں کرنا, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا یہاں جو لا تحزن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ غم اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو غم ہوتا ہے نا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, یہ آپ کو اتنا ڈپریس کر دیتی ہے کہ آپ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں میں یہ حکم دیا کہ لا تحزن. اس آیت کا اگر ہم عمومی طور پر معنی لیں تو پوری امت کو اور لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اتنا نہ کرو کہ تمہاری صلاحیتیں ختم ہو جائے. کسی بھی بات کی پریشانی اتنی نہ لو کہ تمہارے اندر کے جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے وہ دب کے رہ جائے اور تم غم میں بیمار ہو جاؤ, پریشان ہو جاؤ اور تم وہ کام نہ کر سکو جن کی ذمہ داری اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. اور خاص طور پر نبی دعائیں پڑھنی چاہیے, جیسے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ دعا جو ہے یہ ہمیں ساری نبی دعائیں, جب ہم ڈپریسڈ ہو, پریشان ہو تو ہمیں ان دعاؤں کے ذریعے اپنا علاج, اپنا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اور آیت نمبر 41 جو اس سے آگے چل رہی ہے فرمایا کہ ہلکے بھی نکلو, بوجھل بھی نکلو, آسانی سے بھی, مشکل سے بھی, پھر بھی نکلو. اصل میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غزوہ تبوک ہے اس کا سفر چونکہ دور کا تھا اور گرمی کا تھا, تو یہاں مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال سے, اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں ہر طرح سے جہاد کرنے کے لیے تیار رہو. یعنی دین کے راستے میں تمہیں گرمی صرف رکاوٹ بن رہی ہے یا دین کے راستے میں تمہیں دور کا سفر رکاوٹ بن رہا ہے, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ بوجھل ہو, تم آسانی سے ہو یا جیسے بھی مشکل میں ہو, پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان سے, مال سے, اولاد کے ساتھ جہاد کرو. اچھا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے پہلے آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے مال کے ساتھ اور پھر جان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی بعض اوقات ہم صرف مال دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لیکن اللہ پاک نے ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم کر دی ہے کہ پہلے مال سے پھر نفس یعنی اپنی جان سے, دونوں طریقوں سے آپ نے اللہ کی راہ میں ہر وقت حاضر رہنا ہے اور ہر وقت دین اسلام کی خدمت میں مال بھی اور جان دونوں طریقوں سے آپ نے پیش رہنا انشاءاللہ. آیت نمبر 42 یہ اگلی آیت ہے, کیونکہ مومن تو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے, لیکن جو منافق تھے نا انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی اور وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عذر بیان کرتے تھے. تو اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب وہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عذر سناتے تھے تو آپ ان سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے, آپ نے اپنا رخ پھیر لیا, اپنا چہرہ پھیر لیا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے اور یہ صرف اور صرف بہانے بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. اچھا اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں منافقین کے جتنے رویے وہ چھپ چھپ کر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام رویوں سے پردہ اٹھا دیا. یہ منافقین کے لیے بہت بڑی صورت تھی کہ ان کی اتنی اللہ رب العزت نے جتنے عمل وہ چھپ چھپا کے کرتے تھے سارے ظاہر کر دیے. اب انہوں نے جو ہے وہ مسجد بھی بنائی جو مسجد زرار کا ہم نے شروع میں پڑھا تھا, تو وہ بھی ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ظاہر کیا. آیت نمبر 49 میں دیکھیے, یہ آیت نمبر 49 جو ہے یہ جد بن قیس ایک منافق تھا, اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اچھا دیکھیں ویسے تو بہت سارے منافقین کے بارے میں ذکر ہوا ہے,
کہ وہ بہانے بنا رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر جھوٹ بات کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں وہ مسئلہ ہے، ہم اس لیے نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہاں خاص طور پر ایک منافق کا ذکر کیوں کیا اس آیت میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سب سے عجیب بہانہ بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر۔ اس نے کہا کہ مجھے نا رومیوں کے ساتھ جنگ تھی نا، روم والوں کے ساتھ، تو یہ جد بن قیس جو ہے، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ میں عورتوں کے بارے میں اپنے اوپر صبر نہیں کر سکوں گا اور میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے ساتھ لے کر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منافق کا بھی ذکر کر دیا کہ دیکھیے یہ منافق اتنے زیادہ یعنی جھوٹے اور بہانے باز ہے کہ کیسا جی بہانہ بنا رہے اور آ کر آپ کو یہ عذر پیش کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راز سے بھی پردہ فاش کر دیا اور بتا دیا کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے اور کیسا بہانہ تراش رہا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 60 میں چونکہ زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر ہے، یہ صدقات واجبہ کی بات ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دینی چاہیے۔ آیت نمبر 60 میں فقیروں کو دینی چاہیے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مسکینوں کو دینی چاہیے کہ جن کے پاس ہوتا ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، اور کارندوں کو یعنی ورکرز کو جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں، زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں۔ تالیف قلب یعنی وہ لوگ جو ابھی اسلام لے آئے ہیں لیکن ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں اور ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ غلام آزاد کرنے پر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، قرض داروں کی قرض اتارنے پر آپ کی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی کے لیے، خدمت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے کسی پر بھی آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے وہ مسافر جو گھر سے بے گھر ہو جائے اور ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو، ایسے مسافر پر بھی آپ اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ فرض صدقہ ہے، نفلی صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض صدقہ ہے۔ اس میں علماء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ یعنی ان جتنے مسائل بیان میں ان پر تھوڑا تھوڑا دیں کہ جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں دیا جائے، تو ممکن یہ ہے کہ آپ بانٹ دیا کریں، اگر کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہے تو سارا وہاں بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ بانٹ کر دینا چاہتے ہیں یعنی کسی غریب کو بھی، مسکین کو بھی، تعلیم والے کو بھی، مدرسے والے کو بھی، کہیں پر بھی، تو آپ یہ بانٹ کر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی توجہ یہ ہے کہ ایک کام بہت ضروری ہے، بہت بڑا ہے، تو آپ وہ بھی ایک اپنی زکوٰۃ سے صرف ایک کام بھی کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، وہ اس کے لیے ہیلا کرنا پڑتا ہے، وہ ایک پورا پروسیس ہے، یعنی دین کے کاموں کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، وہ ہیلا کر کے اگر مدارس مسجد کے کسی کام میں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہو تو وہ ڈائریکٹلی نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسجد میں بہت ضرورت ہے یا مدرسے میں، تو اس کا ہیلا ہوتا ہے کہ وہ آپ کسی ضرورت مند کو دے کر پھر وہ اپنی خوشی سے آگے کسی کام میں جو ہے وقف کر دے، تو یہ اس کو ہیلا کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے جہاں لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 73 میں آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کی، اور لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو جو کہ منافقین کا ذکر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب دیکھا کہ وہ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسے قبر میں لٹا دیا ہے، اسے کفن دے دیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں علم ہوا اس بات کا۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اسے قبر سے نکالا اور اس کے سر پر اپنا لعاب دہن رکھا، لعاب پاک رکھا، اور اس کے لیے استغفار کی، دعا کی۔ وہ منافق پر ساری زندگی سرکار کو تکلیف دیتا رہا، اور کون ہوگا جو اپنی دشمن کے لیے اتنی زیادہ مشقت کر کے اور اتنی زیادہ مہربانی فرمائے؟ عبداللہ بن ابی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے انسانوں کے لیے، لیکن آج ہم اپنے پیاروں کو بھی معاف نہیں کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا، جیسے آپ کے چچا حضرت حمزہ کے قاتلوں کو معاف فرما دیا، فتح مکہ کے دن ہر تکلیف دینے والے کو معاف کر دیا، اسی طرح غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں کو معاف کر دیا، آپ نے طائف کی وادی میں پہاڑ اور پتھر برسانے والوں کو معاف کر دیا، اور ابھی سائد میں بھی فرمایا کہ سرکار اتنے شفیق ہیں انسانوں پر، اپنی امت پر، کہ وہ منافقین جو ساری زندگی سرکار کو تکلیف دیتے رہے انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم اسے شاید کبھی معاف نہیں کرتے، لیکن آپ کا اسوہ یہ تھا کہ وہ بہت بڑی بڑی زیادتیاں بھی معاف فرما دیتے تھے۔ اس آیت میں یہی ہمیں تلقین فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 80 میں دیکھیے کہ اچھا آپ جو پیچھے رہ گئے تھے تو انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر استغفار کی، توبہ کی اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے توبہ کریں، بہت معذرت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیچھے رہ جانے والوں کے لیے 70 مرتبہ استغفار فرمائی تھی۔ اچھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ چاہے ادب بھی بتایا کہ آپ چاہے 70 مرتبہ استغفار کریں یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا معاف نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ آپ کو تو بہت شفیق ہے، یعنی آپ انسانوں کی معذرت پر فوراً ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور آپ بہت مہربانی فرماتے ہیں، آپ کی ذات بہت شفیق ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، لیکن اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81 میں آپ دیکھیے جو اسی سے اگلی آیت ہے، فرمایا کہ آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی ہے، لیکن اگر آج اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اور آخرت کی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آج گرمی کے باعث ہم اپنے اعمال جو ہے روزہ رکھنا، جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ میں یاد دلا رہے کہ پھر آخرت کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی 70 کا ایک حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا فائدہ نہ رکھتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر کے نہ دیتا۔ تو یہ آگ جو ہے یہ 2 مرتبہ ٹھنڈی کر کے ہمیں عطا کی گئی ہے، اس لیے ہم اس پر کچھ پکا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے اور 70 گنا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنی خوبصورت دین کی خوبیاں بیان فرمائی ہے کہ تم اگر دین کے راستے پر چلو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نار جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ آیت نمبر 91 میں دیکھیے، جی آپ آیت نمبر 82 کی بات کر رہی ہیں کہ ویسے بھی ہنسنے کی جہاں بات کی ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا اور کہہ کر لگانا کہ انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کہہ کر لگانا ہوتا ہے کہ انسان کو غفلت میں لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکراتے تھے، آپ سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں ہوتا تھا، اور اتنی مسکراہٹ اپنے چہرے پر قائم رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم نے کوئی مسکرانے والا نہیں دیکھا، لیکن کہہ کے لگانا اور غفلت میں رہنا یہ سرکار نے پسند
نہیں فرمایا، اور اس کا ذکر اسی آیت میں ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 91 میں دیکھیے کہ یہ میرے دین کی خوبی ہے کہ نماز میں بھی رخصت رکھی گئی ہے، کہ سفر میں جو ہے وہ آدھی نماز، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ نماز قصر جو ہے، روزے میں بھی سفر میں اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی اگر آپ پورے مال تک نہیں پہنچے تو تب بھی آپ زکوٰۃ نہ دیں۔ اسی طرح حج میں بھی اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہے تو آپ پر حج لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں، اس آیت میں یہ رخصت عطا کی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے اس آیت میں جہاد کرنے سے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اب چونکہ آپ دیکھیں نا وہاں پر بہت سارے ایسے بوڑھے صحابہ بھی تھے کہ جن کے دل تو مچلتے تھے، ان کی نیت بھی تھی، لیکن وہ غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ سرکار کیا ہم بھی اس حکم میں شامل ہیں جن سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے؟ تو ہم تو اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہم تو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں ان کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ جس طرح میں بیماری میں روزے سے رخصت دے رہا ہوں، میں تمہیں مال کم ہونے پر زکوٰۃ سے رخصت دے رہا ہوں، استطاعت نہ ہونے پر حج پر رخصت دے رہا ہوں، اسی طرح تمہارے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے تمہیں جہاد پر رخصت عطا کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص جو نیت ہے نا، بشرط یہ آپ بڑھاپے پر کیوں رخصت دیں گے، بشرط یہ کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہو، اس کی نیت اچھی ہو، اس کے دل میں تڑپ موجود ہو کہ کاش میں جوان ہوتا تو میں جہاد کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سارا جو دار و مدار ہے وہ نیت کا ہے، کہ بوڑھا شخص بھی اگر نیت یہ کرے گا نا کہ اگر میں جوان بھی ہوتا تو میں نہیں جاتا، تو وہ اس گناہ میں شامل ہوگا، اس ناراضگی میں شامل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے ناراضگی کی تھی۔ کچھ لوگ مدینے میں پیچھے رہ گئے، لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ہر گھاٹی ہر وادی میں دیکھتے رہے تھے۔ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ وہ بیمار تھی، تو آپ ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ نکل نہیں سکے کہ آپ گھر سے جائیں اور آپ غزوے میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن وہ پیچھے بڑھتے رہے اور ان کا دل بہت تڑپتا رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا اس سفر میں نے فلاں جگہ جو ہے وہ عثمان کو اپنے ساتھ دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا بہت سارے پیچھے رہ جانے والے ایسے بھی تھے جن کی نیتیں اچھی تھی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے وادیوں اور گھاٹیوں میں جہاں جہاں سے ہم گزر رہے تھے میں نے ان اچھی نیت والوں کو اپنے ساتھ دیکھا، اور جس طرح وہ غزوہ میں میرے ساتھ یعنی غائبانہ شامل تھے، اس طرح وہ ثواب میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کی جو بنیاد ہے وہ دل کی تڑپ ہے، نیکیوں کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ یہ پورا واقعہ میں یہی سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں مسجد ضرار کا واقعہ بھی ہے سورۃ التوبہ میں، وہ اس طرح سے ہے کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی ہے۔ چونکہ اب ہم نیت کی بات کر رہے ہیں کہ جو نیکیوں کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد ضرار رکھا گیا، اور وہ انہوں نے اس لیے بنائی کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس مسجد کو بناتے ہیں اور اس کی جو چھت ہے وہ ذرا کھوکھلی رکھیں گے، اور مسلمانوں کے نبی یعنی اس وقت بظاہر تو وہ بھی مسلمان تھے، کیونکہ منافقین ان کو کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ دلی طور پر مسلمان نہیں تھے۔ تو انہوں نے وہ مسجد بنا کر پلان کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلائیں گے، اور وہاں بلا کر ہم جو چھت جہاں وہ بیٹھیں گے وہاں سے چھت اتنی کمزور رکھیں گے کہ کوئی ایک اس میں سے حصہ اس کا ہلائیں گے جلائیں گے اور وہ ساری چھت آپ پر گر جائے گی معاذ اللہ، اور آپ شہید ہو جائیں گے۔ اس نیت سے وہ مسجد بنائی گئی۔ تو جیسے ہی انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور ہم نے مسجد بنائی ہے اور آپ ہمارے ساتھ چلے اور اس مسجد کو آباد کرنے کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب
رب العزت نے حضرت ابراہیم امی کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب سے کہہ دیجیے آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے. یہ سورۃ توبہ کی ہی آیت, آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر عرض کی کہ میں مسجد میں جانے سے اللہ تعالیٰ مجھے منع فرما رہا ہے, اس میں حکمت کیا ہے, اس میں بات کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم امی نے بتلایا وہ اس لیے کہ یہ مسجد نقصان دینے کی نیت سے بنائی گئی. یہ مسجد اللہ کا نام لینے اور اس کو آباد کرنے کی نیت سے نہیں, بلکہ کہ آپ کو نقصان دینے کی نیت سے بنائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مسجد کو قبول نہیں فرماتا اور آپ کو بھی ایسی مسجد میں جانے سے منع فرماتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی نیت کی گئی ہے. تو لہٰذا پھر اس مسجد کو ختم کر دینے کا حکم ہوا اور وہ ساری مسجد جو ہے وہ نظر آتش ہو گئی اور وہ ختم کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی بتلایا ہے کہ مساجد بھی اچھی نیت سے تیار کی جائے اور مساجد بھی اچھی نیت کے ساتھ چلائی جائے. بہرحال سورۃ توبہ کے باقی جتنے اہم مضامین تھے ہم نے ان سب کو مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں, اس کا تعارف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ یونس جو ہے یہ مکیہ ہے. اس سورت میں 11 رکن ہیں اور 109 اس کی آیتیں ہیں. یونس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں آیت نمبر 98 میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے اور ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا. اس واقعے کی مناسبت سے اسے سورہ یونس کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی سورت جو ہے وہ کے ساتھ بھی مشابہت عطا کی ہے. یعنی اس میں جو ہے اس سورت میں اور یہ سورہ یونس اور باقی کچھ صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر بہت زیادہ فضیلت عطا کی اور فرمایا جو ان کو سیکھ جاتا ہے وہ بہت زیادہ حکمت لے جاتا ہے. اچھا, سورہ یونس کے مضامین کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیا کیا دیکھیں گے اور پوری سورت کے اندر کیا کیا مضامین ہیں, اللہ پاک نے کن چیزوں کا ذکر کیا. اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے نا وہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں اور مشرکین جتنی چیزوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ سب باطل ہے. دوسرا اس میں جو مرکزی مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے کہ آپ کے نبی ہونے کو ثابت کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے جو بعثت یعنی دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ ہے اور اعمال پر جزا اور سزا ملنے کے مختلف دلائل ہیں وہ سب اللہ پاک نے ان آیات میں نازل فرمائے. دوسرا یہ کہ اس میں مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات ذکر کیے گئے اور ان کا رد یعنی ان کو دلائل دیے گئے. دنیوی زندگی کی مثال اس میں بیان کر کے اللہ پاک نے ہمیں آخرت پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بھی سورہ یونس میں ہے. اچھا, اس میں سب سے جو الگ موضوع ہے وہ یہ کہ کفار کو قرآن پاک جیسی کوئی ایک سورت بنا کر دکھانے کا چیلنج جو ہے وہ سورہ یونس میں کیا گیا. اچھا, اس کے علاوہ جو اس میں تفصیل ہے وہ کیا ہے؟ تفصیل اس میں زیادہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ. اب آج جو ہم دونوں صورتیں پڑھیں گے سورہ یونس اور سورہ ہود, اس میں وہی پیچھے والے واقعہ جو ہے وہ آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, حضرت یونس کا واقعہ, حضرت ہود کا واقعہ. یہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ اس میں بہت تفصیلاً آئے ہیں
لیکن اس میں نئی چیزیں جو ہم نے پچھلے واقعات میں نہیں پڑھی تھی وہ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں آپ کو آیات بتاتی جاؤں گی اور آپ اس کو ترتیب سے دیکھتے جائیں گے. سورہ یونس کی آیت نمبر 10 ہے. آیت نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں. ان الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جنت میں، باغوں میں. جو یہاں جنت نعیم کا ذکر ہے. فرمایا کہ اگلی آیت دیکھیے کہ ان کی دعا دعواہم فیہا، اس جنت میں ان کی دعا ہوگی سبحانک اللہم، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے. وتحیتہم فیہا سلام، اور ملتے وقت جو ان کا جملہ ہوگا وہ سلام 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 کا جملہ ہوگا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جنت میں جو لوگوں کا آخری کلام ہوگا وہ اللہ کی حمد ہوگی، یعنی الحمدللہ. اچھا، یہاں اہل جنت اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے. یہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پیئیں گے لیکن اس میں نہ تھوکیں گے، نہ اس میں کوئی غلاظت ہوگی، نہ وہاں پر کوئی ایسا عمل ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر وہ کھانا کیسے ہضم کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیکار آئے گی اور پسینہ جب نکلے گا تو اس سے جو ہے وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، لیکن وہ پسینہ بھی مشک والا خوشبودار ہوگا. اور انہیں تسبیح اور حمد جو ہے، یعنی سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا، وہ انہیں اللہ کی طرف سے اس طرح الہام ہوگا جس طرح کسی کو سانس آتا جاتا ہے. یعنی ان کو الہام کر دیا جائے گا اور وہ بار 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 اس جملے کو اتنا کہیں گے جیسے ان کو سانس واپس لیتے ہیں. جس طرح سانس آتا جاتا ہے اس طرح یہ تسبیح اور تحمید ہوگی. فرمایا وتحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں ان کی ملاقات کا جو پہلا بول ہوگا وہ سلام کا ہوگا. یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم و تکریم سلام سے کریں گے، یا ملائکہ انہیں بطور تحیت جو ہے وہ سلام عرض کریں گے، یا جو فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام پیش کریں گے. وآخر دعواہم، اور ان کا جو دعا کا خاتمہ ہوگا وہ ہر بات کے بعد الحمدللہ ہوگا. فرمایا جب وہ پہلا جملہ سلام ہوگا اور اس کے درمیان وہ جو چاہے یہ باتیں کریں گے، لیکن ہر ملنے والا جب مل کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگا تو اس کا آخری جملہ الحمدللہ ہوگا، یعنی اللہ کی حمد ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ بہت پیاری آیات ہے سورہ یونس کی. آیت نمبر 21 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں، کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے، جب بھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں، تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں. اس آیت میں کفار کے اس قول جو انہوں نے کہا تھا کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص قسم کی نشانی کیوں نہیں اترتی، اس کا ایک جواب دیا گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ انسانوں کی عادت ہے اور کافروں کی بھی عادت تھی، جب مکہ میں قحط سالی کا دور تھا تو یہ کعبۃ اللہ میں آ کے دعائیں کرتے تھے، اور جب ان کو بارش مل گئی، ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کر دیا. اور انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے وہ خوب اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، لیکن جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. آیت نمبر 38 میں دیکھیں، جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اللہ نے یہ چیلنج کیا ہے
کہ اگر تم قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی لا سکتے ہو تو لے آؤ. ترجمہ دیکھیے کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا. تم فرماؤ تو اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. چونکہ آپ دیکھیں نا وہ بھی عربی تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یہ کسی انسان کا کسی عربی کا کلام لگتا ہے تو پھر تم بھی تو عربی ہو نا، تمہیں بھی تو فصاحت اور بلاغت سے عربی بولنی آتی ہے، تو پھر کوئی ایک ایسی آیت لے آؤ جیسا تم قرآن پڑھ رہے ہو. لیکن وہ اسے عاجز رہے اور کائنات میں آج تک کوئی بھی ایسا کلام جو ہے وہ نہیں بنا سکا اور نہ ہی کبھی بنا سکے گا. آیت نمبر 71 پر آ جائیے. اور انہیں نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر شاخ گزرا میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا تو میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. تم مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت سب اپنا کام پکا کر لو. تمہارے کام پر کچھ بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. یہ سارا حضرت نوح علیہ السلام کا جو کہ ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کا خلاصہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دراز مدت تک یعنی 950 سال تک انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دین کی دعوت دی تھی اور وہ انکار کرتے رہے، تو آخر ایک دن ایسا آیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا ٹھیک ہے اب تم جو میرا کر سکتے ہو کر لو کیونکہ اب تم دعوت کو ماننے والے نہیں ہو. تو یہاں سے لہٰذا انبیاء کی آپ واقعات جو ہے وہ شروع ہو گئے. آیت نمبر 98 پر دیکھیے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تو فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لے آتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں اور فائدہ دیا یعنی برتنے دیا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے میں رہتے تھے جس کا نام نینوا تھا. موصل کے علاقے میں رہتے تھے، نینوا بستی کا نام تھا اور کفر و شرک میں یہ لوگ مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا. آپ نے سب سے پہلے انہیں بت پرستی پر چھوڑنے پر حکم دیا اور اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا. ان لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا، تکذیب کی، انہیں جھٹلا دیا. آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی. ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. آپ حالانکہ وہ مان نہیں رہے تھے ان کو نبی، جھٹلا رہے تھے، لیکن جب عذاب کی خبر دی تو انہوں نے کہا حضرت یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آج ہو سکتا ہے کہ واقعی انہوں نے کہا کہ اللہ تم پر عذاب بھیج رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بات یہ سچ ہو. اچھا انہوں نے یہ کہا اگر یہ حضرت یونس علیہ السلام رات اس بستی میں رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ رات چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر عذاب آئے گا. حضرت یونس علیہ السلام جب رات ہوئی تو وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے. اور وہ کیا تھے کہ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل جو ہے وہ ظاہر ہوا، بہت سارا دھواں جمع ہو گیا، تمام شہر پر چھا گیا. یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ آنے والا ہے. اچھا حضرت یونس علیہ السلام کو وہ تلاش کرنے لگے، وہ ڈھونڈنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں پر ہیں تاکہ ہم ان کی جو ہے ان کی دعوت کو قبول کر لیں اور انہیں اللہ کا نبی مان لیں اور ان کے رب پر ایمان لیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام چونکہ وہاں سے نکل چکے تھے تو انہیں حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے. لیکن انہوں نے اس میدان میں سب اکٹھے ہو گئے، بیوی بچے شوہر بھائی سب اکٹھے ہو گئے اور سب نے اکٹھے ہو کر اللہ تعالی سے توبہ کی اور کہا کہ جو یونس کا رب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم کفر سے توبہ کرتے ہیں.
چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سارے عذاب کو واپس اٹھا لیا. اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ فرعون نے بھی عذاب کے وقت توبہ کی تھی. فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی توبہ کی تھی لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کی توبہ قبول ہو گئی. اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں جو ہمارے علماء کرام اس کی وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ فرعون نے عذاب جب آ گیا تھا تو عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد اس نے توبہ شروع کی. اور حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی. یعنی ابھی آثار ظاہر ہوئے تھے تو توبہ کر لی, ابھی عذاب آیا نہیں تھا. فرعون پر تو عذاب آ گیا اور اس نے اس کو چکھا اور چکھنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, اس لیے جو ہے وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اور جس طرح آپ سب جانتے کہ آگے اس کا حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے, دریا میں جو کشتی تھی, اور آپ کی جس کشتی پر سوار ہوئے وہ ڈوبنے کے قریب ہو گئی. تو لوگوں نے وہاں پر ایک عقیدہ تھا کہ جو بندہ اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگا ہوا غلام ہے, جب وہ کشتی پر سوار ہوتا ہے تو کشتی اس کی وجہ سے ڈوبتی ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے ایسا بندہ جو اپنے غلام اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل آیا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میں نے اپنے مالک کی جو ہے وہ حکم کا انتظار نہیں کیا, میں نے اپنے رب کے الہام کا وحی کا انتظار نہیں کیا, اور وہ میں ہی ہوں جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں. تو لوگوں نے بہت پوچھا, حضرت یونس علیہ السلام نے خود کہا کہ وہ بندہ میں ہوں, لیکن لوگوں نے آپ کی پرہیزگاری اور نیکی کی وجہ سے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کشتی سے آپ کو نکال دیں اور آپ کو سمندر میں پھینک دیں. روایتوں میں آتا ہے کہ شاید پھر کوڑا ڈالا گیا کہ بھائی چلو کوڑا ڈال دیتے ہیں, شاید کوئی اور بندہ بیٹھا ہو اس کشتی میں. 3 مرتبہ کوڑا ڈالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا کہ آپ ہی وہ شخص ہے. 3 مرتبہ آپ کا ہی نام آیا تو پھر آپ خود ہی سمندر میں کود پڑے اور اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا, جس سے اللہ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ میرے مہمان کو تم نے اپنے پیٹ میں رکھنا ہے, یہ تمہاری خوراک نہیں ہے بلکہ تمہارا پیٹ جو ہے وہ ان کی آرام کی جگہ ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے. بالآخر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے اور توبہ بھی کرتے رہے. جس روز اللہ نے توبہ قبول کی, مچھلی نے آپ کو باہر جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر پھینک دیا, اور حضرت یونس علیہ السلام نے پھر دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک ہے لیکن میں ہی بھولے ہوں میں سے ہوں. تو یہ تمام واقعہ جو ہے یہ سورہ یونس میں. سورہ ہود کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ اس سورت میں نا آگے جتنے واقعات ہیں وہ سارے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یعنی ہم نے ان کی ڈیٹیل کافی پیچھے کور کر دی ہے. اور سورہ ہود میں بھی ایسے ہی کہ حضرت صالح کا بھی واقعہ سورہ ہود میں, اور جو ہم نے پہلے پڑھے حضرت نوح کا بھی, وہ سارے واقعات. اچھا اس کا جو مقام نزول ہے سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 10 رکوع ہیں, 123 آیات ہیں, اور ہود نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے نا قوم عاد, حضرت ہود کی قوم جیسے ہم نے پڑھا قوم عاد ہے, تو ان کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ مجھے سورہ ہود نے, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے. اور غالباً اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں قیامت کا منظر ہے
اور وہ اس طرح بیان کیا گیا جیسے انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بھولا کر دیا ہے. سورہ ہود کے اندر مضامین کیا ہے؟ اچھا، اس کا جو مرکزی مضمون ہے سورہ یونس کی طرح سورہ ہود کا بھی جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے اعمال میں جزا و سزا کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، جیسے سورہ یونس میں بھی یہی تھا. اس کے علاوہ اس میں اس سورہ ہود میں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جتنی منافع بخش چیزیں ہیں ان کی حکمت بیان کی گئی ہے. اور خاص طور پر اس میں ایک بڑی پیاری بات کی بیان ہے کہ مصیبت اور آسانی میں مومن اور کافر کی فطرت میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. تو موازنہ کیا گیا کہ جب مومن پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور آسانی میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، جبکہ کافر جو ہے یہ نعمت ملنے پر تکبر و غرور کرتا ہے، جبکہ مصیبت کی حالت میں وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب ہم اس کی آیات سے شروع کرتے ہیں. آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسے جو عام مضامین ہیں ان کی طرف انشاءاللہ لے کر جاؤں گی. آیت نمبر 38 سے ہم 37 سے ہم شروع کریں گے. اس میں تھوڑا سا ذکر چونکہ میں چاہ رہی تھی کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام کا ہی ذکر اس میں ہے اور کشتی بنا ہمارے سامنے ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے پہلے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ 950 سال آپ نے جتنی تبلیغ کی، اب جتنے مسلمان ہو گئے ہیں بس وہی مسلمان ہوں گے، مزید اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اچھا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتا دیا کہ وہ عذاب میں ڈبو دیے جانے کی صورت میں ایک عذاب ہوگا، یعنی پانی کا عذاب آئے گا آپ کی قوم پر. تو اس میں چونکہ پانی میں ڈوبنے سے بچنے کا ذریعہ صرف کشتی تھی کہ کشتی تیار کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان آیات میں کشتی تیار کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت میں اور ہماری تعلیم سے کشتی بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ کو بتا رہے آپ ویسے ویسے کشتی بنائے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے ان کی شفاعت کی اور ان سے عذاب دور ہونے کی دعا اب آپ نہ کریں. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فیصلہ سنا دیا. مرضی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے تھے اور یہ 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے. اس عرصہ میں کوئی بچہ ان کی قوم میں پیدا نہیں ہوا تھا اور جتنے بچے پہلے پیدا ہو چکے تھے وہ جوان ہو گئے تھے، بالغ ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ پوری طرح سے کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے تھے، یعنی آپ پوری طرح کشتی بناتے رہے. اور اب اگلی آیات میں سارا ترجمہ یہی چل رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا اے نوح کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے میں ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا. تو یہ سن کر وہ ہنستے کیونکہ وہ حضرت نوح کشتی کہاں بنا رہے تھے؟ جنگل میں. اور وہ کہتے تھے جنگل میں تو دور دور تک پانی نہیں ہے، تو یہ کس پانی کے لیے گھر بنا رہے ہیں؟ تو وہ ہنستے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو اب وہ وقت آنے والا ہے جب تم ہلاک ہو رہے ہوگے تو میں بھی تم پر ایسے ہی ہنسوں گا جیسے تم مجھ پر ہنس رہے ہو.
یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی تھی. اس کی لمبائی تقریباً 300 گز تھی اور چوڑائی جو ہے یہ 50 گز تھی اور اس کی اونچائی 30 گز تھی. اور اس میں اور بھی اقوال ہے لیکن یہ زیادہ قوی قول ہے. اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے. نیچے والے درجے میں جنگلی جانور تھے، درندے تھے، حشرات الارض تھے. جو درمیانی درجہ تھا اس میں چوپائے تھے، یعنی جانور جتنے بھی بکریاں بھیڑ اور سب. اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک کو جو نشانیوں کے طور پر وہاں موجود تھا. اچھا اس وقت پھر لہٰذا یہ تمام تیاری جو ہے وہ کشتی کی گئی تھی اور پھر ایک نشانی بتائی گئی تھی اللہ کی طرف سے. آیت نمبر 40 میں بتایا گیا ہے کہ یہاں تک کہ ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا. یعنی آپ کو نشانی بتائی گئی تھی کہ روٹیوں والا تنور ہوتا ہے نا، جب یہ ابلے گا اس میں پانی نظر آ جائے تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ اب آج آپ کی قوم پر جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے. آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علامت بیان فرمائی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ عذاب نازل ہونے کا وقت آ گیا ہے. تو اس وقت آپ نے کیا کیا کہ ہر جنس سے یعنی نر اور مادہ جو ہے وہ اکٹھا کیا اور اپنی کشتی میں سوار کیا. تو لہٰذا آپ نے تمام جانور درندے پرندے سب جو ہے ان کا ایک ایک نر اور مادہ جو ہے وہ اپنی کشتی میں سوار فرمایا تھا. اچھا یہاں پر ایک میں تھوڑی سی ایسی بات کی بتا دوں جو آپ کے شاید کام آ جائے گی انشاءاللہ، کہ بعض بزرگوں سے یہ مروی ہے کہ یہ جو سانپ اور بچھو ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نا ہر یعنی نر مادہ اکٹھا کیا تھا، ہر جانور کا، درندے کا، پرندے کا. تو یہ جو سانپ اور بچھو ہے نا، انہوں نے حضرت نوح کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں. تو حضرت نوح نے ان سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے یعنی جو اس میں اور جانور اور انسان ہیں ان کو نقصان پہنچے، اس لیے میں تم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اے نوح، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو ہم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو جس کو کوئی ایسے سانپ اور بچھو کا خوف ہو کسی زہریلی چیز کا تو وہ یہ آیت پڑھ لیا کرے، سلام علی نوح فی العالمین. ٹھیک ہے، سلام علی نوح فی العالمین. یہ سورۃ الصافات کی سورت آیت ہے اور تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو. تو کسی بھی زہریلی چیز سے بچنے کے لیے یہ آپ آیت پڑھ سکتے ہیں. حضرت نوح کے کل اہل خانہ جو ہیں یہ کل 7 افراد تھے. حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے جو سام، حام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے اور حضرت نوح کی بیوی واحدہ، جس کا ہم نے کل بھی پڑھا تھا واحدہ، کہ وہ اس میں سوار نہیں ہوئی تھی. جو واحدہ وہ حضرت نوح کی بیوی تھی، یہ حضرت نوح کی بیوی واحدہ. اور اس کا ایک بیٹا تھا کنعان، یہ بھی ایمان نہیں لایا تھا. اچھا حضرت نوح علیہ السلام نے نا ان کے لیے دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اپنے بیٹے کے لیے نہ دعا کریں کہ آپ اس کو کشتی میں سوار کریں. اچھا وہ لوگ جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے یہ کل 80 افراد تھے اور ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد کیا ہے. اچھا جی آگے آپ دیکھیں اس میں قوم عاد کا ذکر ہے. چونکہ یہ قوم عاد وہی قوم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. جیسے ہم نے ان کا پہلے بھی پیچھے واقعہ پڑھا کہ
کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور ان کو بتوں کی پرستش سے منع فرمایا، اور پھر جو ہے وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے وہ ان تک پہنچائے، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جو ہے وہ ایک پتھروں کا برساؤ اور ایک چیل کا جو ہے وہ عذاب نازل کیا تھا، جس سے یہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ جیسے اس کا آیت نمبر 52 میں دیکھیں ذکر ہے کہ اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم نے جتنی قوت ہے اسے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود کی دعوت قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، اور نہایت شدید قحط سالی پہ وہ لوگ رہے، ان کی عورتیں بھانج ہو گئی تھیں۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اللہ کے حضور توبہ کریں تو اللہ ان کو بارش عطا کرے گا، لیکن وہ چونکہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اچھا، اس میں آیت نمبر 69 میں آپ دیکھیے یہ ایک نیا واقعہ ہے جو کہ پیچھے ہم نے باقی پڑھے تھے، صرف معلومات کے لیے مزید اضافہ کیا۔ آیت نمبر 69 میں ایک نیا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام، پھر بھی کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا ڈھونڈ کر لے آئے۔ اس میں سارا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں میں فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری لے کر یہ فرشتے آئے تھے۔ اچھا، فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی بھنا ہوا جو ہے وہ گوشت لے آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 روز سے کوئی بھی مہمان حضرت ابراہیم کے گھر نہیں آیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غم زدہ تھے۔ جب ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ نے ان کے لیے کھانا جلد از جلد تیار کروایا اور بہت جلدی جو ہے وہ بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا، کیونکہ آپ خوش ہو گئے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ مہمان آ گئے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کا موقع ملا ہے۔ اچھا، پھر یہ واقعہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ جو ہے وہ اس گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے، ٹھیک ہے، تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو اسے خوف آیا، ایک وحشت سی ہوئی، ٹھیک ہے، اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور فرشتے ہونے کی وجہ سے ہم یہ کھانا نہیں کھا رہے، اور آپ کو جو ہے وہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے ہم تشریف لائے ہیں۔ اچھا، ایک ہی ٹائم پہ 2 نبی تھے کہ حضرت ابراہیم بھی تھے اور وہ بھی؟ جی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی نا جن کو یہ عذاب کا بتایا گیا تھا کہ عذاب ان پر عذاب لے کر آئے اور آپ پر خوشخبری لے کر آئے ہیں، بیٹے کی خوشخبری ہوگی۔ اچھا، وہاں پر حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کھڑی تھی پردے کے پیچھے، وہ یہ باتیں سن رہی تھی، یہ آگے آیات میں بھی سارا ترجمہ ہے۔ تو آپ کی ساری باتیں سن کر ہنسنے لگے۔ ہنسنے کی وجہ مختلف اسباب تھے، ایک تو یہ کہ ان کو لگا کہ میں بوڑھی ہو گئی اور بڑھاپے میں میرے گھر میں کیسے کوئی بچہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے اس بی بی کو یعنی خوشخبری دی ہے کہ ان کے گھر بیٹا ہوگا۔ تو حضرت سارہ نے جب عادت کے خلاف معاملہ دیکھا کہ میرے ہاں بچہ کیسا ہو سکتا ہے، حالانکہ میں بوڑھی ہوں، اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی،
اور پھر وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کی عمر جو ہے وہ 120 سال ہو گئی ہے، اور اب ہمارے گھر میں کیسے بچہ پیدا ہوگا۔ وہ اس تعجب سے ہنسی تھی جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو فرشتے بولے کیا اللہ کے کام عجیب، یعنی من امر اللہ، جو اللہ کے کام ہیں وہ ان میں آپ تعجب محسوس کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اور اس گھر والوں پر، بے شک وہی سب خوبیوں والا اور عزت والا ہے۔ یعنی یہ انبیاء کے گھر والوں پر رحمت اور خوشخبری جو عطا کی اس کا ذکر ہے۔ اچھا، فرشتوں کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا، وہ جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہ سارے کا سارا خوف دور ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، یہاں ایک لفظ ہے جھگڑنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم کا جھگڑنا یعنی کلام اور سوال تھا، کہ وہ جھگڑ نہیں رہے تھے، اصل میں وہ کلام اور سوال کر رہے تھے۔ تو اس کا یہاں ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو کیا تم انہیں ہلاک نہیں کرو گے؟ یعنی آپ نے یہ عذاب کے بارے میں پوچھا نا، تو فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر 40 ہو تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 30 ہو تو انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ اس طرح فرماتے رہے، یعنی ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب بھی ہلاک کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں حضرت لوط علیہ السلام مومن ہے، یعنی اپنی قوم میں۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہے، ہم حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے، جن کا ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے، یعنی آپ نے اتنی باتیں سے اس لیے کی کہ آپ تاخیر چاہتے تھے تاکہ ان بستی والوں کو اور زیادہ جو ہے وہ توبہ کا وقت مل جائے اور ان کی عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سارا تفصیلی اس میں ذکر تھا جو ہم نے ایک نیا واقعہ پڑھ لیا۔ آخری آیات ہم دیکھیں گے سورۃ ہود کی، آیت نمبر 121 ہے، اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ اور ہم اپنے کام کرتے ہیں، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور تم راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے، اور سب کاموں کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو سکتی ہے۔ تو اس کی بندگی کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی۔